الحق من ربک، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوا، تم شک و شبہ کا شکار مت ہو، تم شک میں مت پڑنا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی شک ہوا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا شبہ ہے؟ نہیں۔ ایک جگہ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، اگر آپ کو کچھ شک ہے تو جو اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے پوچھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی شک ہے نہ میں پوچھوں گا۔ جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بھی طرح کا شک تھا، ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور جن لوگوں کو دل میں شک ہے وہ خود اس بات کے لیے اپنے آپ اطمینان کریں۔ شک پیدا کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی سی بات کہہ کے شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ اس شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، وہ معاملے کی حقیقت تک جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ان کے گھر کون آیا تھا، اس وقت کون آتا ہے ان کے گھر، یہ شک میں ڈالنے والی بات۔ اگر کسی کے دل میں برائی ہوگی تو وہ فوراً برا ہی سوچے گا ان کے گھر کون آیا تھا، لیکن اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ تحقیق کریں گے کہ کون آیا تھا، اور یا تو کہیں گے کہ ان کا اپنا کوئی ہوگا آیا ہوگا۔ شک ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ اس شک کو بہت آرام سے قبول کر لیتے۔ اور اب اس وقت جو چیز شک ڈالنے والی چل رہی ہے وہ یہ کہ اسلام کا انکار، شریعت کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالنا، اور بے دینی کی لہر پھیلانا کہ ہر طرف کی بے دینی، کوئی دین نہیں ہے اور سارے دین سب ایک ہیں، اور یہ سارے شک اور شبہ ہیں جو اس وقت لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر بنیادیں مضبوط ہوں گی تو اس طرح کے شبہات پہ آدمی کان نہیں رکھتے، نہیں سنے گا، لیکن اگر بنیادیں کمزور ہیں تو ہم نہیں جانتے ہماری اگلی نسل کا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت